وہیں سے ہم دیکھتے ہیں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ آسمان اور زمین کی تخلیق اور شب و روز کی فرق میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ اہل عقل وہ ہیں کہ جو ان نشانیوں کو دیکھ کر کھڑے بیٹھے اور اپنے کروٹوں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی کریشن میں غور و فکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے رب آپ نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، آپ پاک ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانوں کو بتایا کہ بھی آپ ہر چیز پہ آپ اللہ تعالیٰ پہ فوکس کریں، انسان پر فوکس نہ کریں، صرف اور صرف اور لاجیکل سوچیں کہ اہل عقل جو ہے یہی کام کرتے ہیں، یعنی لاجیکلی آپ اس میں سوچیں اور باقی رہے جتنے جو بھی انسان ہیں، اسکالرز ہیں، چاہے کتنے بڑے اسکالر ہو، آپ ان کو بھی آپ کریٹیکلی آپ دیکھیں، لاجیکلی دیکھیں، یہ کریں۔ اچھا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ بھی تھا کہ آپ مختلف رائے کو دبانے کے بجائے اس پر مثبت انداز میں غور و خوض فرماتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا کہ کسی صحابی کی رائے کو ترجیح بھی دیتے تھے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا رہے ہوتے، دینی احکامات بتا رہے ہوتے تو بتاتے، اور ساتھ یہ بھی بتاتے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس پہ آپ کریں، اور یہ بس میری رائے ہے، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، اس پہ آپ خود بھی سوچیں۔ اس کے لیے کچھ احادیث میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، جس میں سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہ اہل مدینہ کھجوروں کے پیوند کاری کو ہم کیا کرتے تھے، تو آپ فرمایا بھی آپ لوگ یہ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ لوگوں نے بتایا کہ ہم تو یہی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر آپ نہ کریں تو ہو سکتا ہے بہتر ہو۔ انہوں نے پیوند کاری چھوڑی تو لیکن کچھ مہینوں بعد یہی رزلٹ آیا کہ پیداوار کم ہوئی، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا میں تو ایک انسان ہوں مگر اللہ کا رسول ہوں، اگر میں آپ کو دین سے متعلق کوئی حکم دوں تو اس پہ عمل کریں، اور اگر اپنی رائے سے آپ کی کوئی بات کہوں تو میں انسان ہی ہوں، آپ اپنی دنیاوی امور کو خود بہتر جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی احکامات کے لیے ہی وہ رسول اور نبی وہ تھے، وہ لوگوں کا کچھ دنیاوی معاملات کو، اگر دین سے کوئی معاملہ نہیں ہے تو ایک دنیاوی معاملات میں نہیں تھے، لیکن آپ نے ایک اپنا ظاہر کوئی تجربہ نہیں تھا کہ یہ پیوند کاری کا کچھ پروسیس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں، بلکہ صرف ایک وہ کوشچن کے طور پر یہ پوچھ لیا تھا کہ بھئی آپ یہ کیوں کرتے آ رہے ہیں، تو یہ اس میں ہو سکتا ہے شاید فائدہ ہو، اس میں بہتر ہو، لیکن نہیں ہوا۔ تو اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ بھئی آپ اپنے دنیاوی معاملات کو آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ اس طرح کریں۔ پھر مزید قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وہ کیا تھا؟ وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے رسول ان سے درگزر کرتے رہیے، ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیے، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی کرتے رہیے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی پکار کا جواب دیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اپنے معاملات کو مشورے سے چلاتے ہیں۔ یعنی مشورے سے کس طرح؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو وہ پھر صحابہ کرام سے اس کا مشورہ پوچھتے تھے کہ ہاں بھی آپ بتائیں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو، کیا اس میں کرنا چاہیے۔ ایک بڑی اچھی ایگزامپل ہے، یہ ایک حدیث ہے
حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی. یعنی یہ وہ واقعہ تھا کہ جب جنگ بدر کے لیے جب وہ پورے لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اب بدر پہ جس مقام پر اپنا ملٹری کو جہاں پہ روکا تھا، یعنی وہاں پہ ظاہر ہے کہ خیمے بنانے ہوں گے اس جگہ پہ. تو اس وقت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ایک مشورے میں کہنے لگے یا رسول اللہ جس مقام پہ آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں نیچے پانی کی طرف چلنا چاہیے. میں اس جگہ سے واقف ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ میٹھا پانی ہے، ہم پانی کی اب بہاؤ تبدیل کر کے اسے ایک باقاعدہ ایک سوئمنگ پول کی طرح اس کی شکل دے دیں گے، اس سے پانی پئیں گے، جنگ کریں گے اور صرف ہم ہی اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو جبریل علیہ السلام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اترے اور کہنے لگے کہ حباب کی رائے درست ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اسی پہ آپ نے عمل کیا. اب دیکھیے حباب بن منظر رضی اللہ عنہ پہلے ہی بدر سے بہت عرصہ پہلے بھی وہ گزرتے آتے ہوتے تھے، ان کو پوری لوکیشن کا صحیح پتہ تھا. تو اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے ایک چھوٹا سا اختلاف بھی کیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ کی بجائے زیادہ مناسب جگہ ہے کہ پانی کے پاس ہم آئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو قبول کیا اور چلے گئے. اچھا دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں. جنگ احد ہوئی اگلے سال جب مدینہ پر حملے کے لیے مکہ سے 3000 افراد جنگ کے لیے مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ ہم نہ کریں، بلکہ شہر کے اندر رہ کے ہم اس کی سیکیورٹی اچھی ہم کر سکتے ہیں. تو آپ کے خواب کے مطابق یہی رائے پسندیدہ تھی، لیکن آپ نے صحابہ کرام سے اس میں مشورہ لیا. تو عبداللہ بن ابی کا مشورہ یہ تھا، اب یہ عبداللہ بن ابی ایک منافقین کا ہیڈ تھا، اس کا مشورہ بھی یہی تھا کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کریں، سیکیورٹی کریں. اور مہاجرین اور انصار کے بزرگوں کی رائے بھی یہی تھی. یعنی اب یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بڑے عرصے سے جن کی تربیت ہو چکی تھی اور جو بڑے مخلص تھے، تو ان کی رائے بھی یہی تھی کہ شہر کے اندر سے ہم جا کے سیکیورٹی کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ٹھیک ہے مدینہ میں ٹھہرتے ہیں اور بچوں اور خواتین کو محفوظ مقام پر چھوڑ دیتے ہیں. تو اس وقت نئے نوجوان لڑکے جنہوں نے اس سے پہلے جنگ بدر میں حصہ نہیں لیا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جناب باہر نکل کر ایک کھلی جنگ دشمن کا مقابلہ ہم کریں. یہ لوگ شہادت کی شدید خواہش رکھتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میجورٹی تو ان نوجوان لڑکوں کی ہے، تو آپ نے انہی کی رائے کو قبول کیا اور فرمایا ٹھیک ہے ہم دشمن کی طرف نکل کر چلتے ہیں. اور باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے لیے پھر کثرت رائے کی وجہ سے اس میں آئے اور باہر نکل کے یہ جنگ ہوئی. تو یہ آپ دیکھیے کہ اس میں اگرچہ اب یہ کیوں کہ یہ نئے نوجوان تھے، اب ظاہر ہے کہ پچھلے سال جنگ بدر میں وہ نہیں آئے تھے اور وہ بہت ان میں خواہش تھی کہ ہم صحیح طرح سے ایک پاور کے ساتھ ہم کریں جنگ، اور ان کی تعداد بھی زیادہ تھی اور لوگ بہت سے ایمان بھی لا چکے تھے. تو ان کی میجورٹی پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ابھی ہم باہر جائیں. تو اسی کے نتیجے میں عبداللہ بن ابی اپنے پورے منافق پارٹی کو لے کے باہر کہتا نہیں جناب یہ تو ہماری بات نہیں مانی، ہم تو نہیں آئیں گے. تو وہ پھر آیا ہی نہیں جنگ میں. یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے لوگوں کو ایک آزادی کے ساتھ سوچنے کی ہر ایک کو دی. ایک اور اگلی اگزامپل دیکھیں. اب تیسری جنگ ہوئی جنگ خندق. اس میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے تھے کہ یہ اب ظاہر ہے کہ اب تقریباً 30,000 بڑا لشکر مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے پھر آیا تھا اور اس میں بہت سارے قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا.
تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کی پلاننگ کر رہے تھے، تو اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جناب اس کے لیے اب یہ کریں کہ مدینہ شہر کے ارد گرد ایک خندق بنا لیں، اس سے یہ ہوگا کہ کوئی آسانی سے اندر نہیں آ سکے گا۔ اب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس سے پہلے غلام تھے، اور وہ ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا اور ان کو آزاد کر دیا تھا فوراً۔ اب یہ ایکچولی چونکہ ایران کے رہنے والے تھے اور وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کو اغوا کر کے غلام بنایا گیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کیا تھا۔ اور اب ایک سابقہ غلام کو جن کا کوئی سٹیٹس نہیں لوگ رکھتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیٹس ان کا بہتر کرنے کے لیے کیا کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر یہ کیا کہ خندق پوری بنا دی، اور پھر یہی ہوا کہ وہ 30,000 پورا لشکر مدینہ آ ہی نہیں سکا۔ یعنی خندق کتنی بڑی گہری انہوں نے بنائی کہ اس سے، اور کتنی چوڑی بھی بنائی کہ اس میں کوئی گھوڑا بھی جمپ کر کے نہیں آ سکتا، کوئی انسان بھی اتنا جمپ کر کے نہیں آ سکتا۔ اور پھر ہوا یہی کہ اسی خندق کے ہر طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ کھڑے ہوتے، اور پھر تیر کے ذریعے یہ پوری جنگ ہوئی۔ اس میں کچھ صحابی شہید بھی ہوئے لیکن بہت کم، اور صرف یہ ہوا کہ ایک پوائنٹ پہ ایک چھوٹی جو خندق ذرا کم تھی، تو وہاں سے جمپ کر کے ایک پہلوان جو ہے وہ آ گیا تھا، اور وہ پہلوان ایسا تھا کہ وہ مشہور تھا عربوں میں کہ یہ 1,000 پہلوانوں کے برابر ایک آدمی ہے۔ تب ہوا یہ کہ اس جگہ کو علی رضی اللہ عنہ سیکیور کر رہے تھے، تو وہ آ گئے۔ تب وہ پہلوان نے دیکھا، وہ کہتا ہے یا اچھا علی بن طالب تم ہو؟ بھئی وہ تمہارا ابا تو میرا بڑا اچھا دوست تھا، تم نہ ہی کرو مقابلہ، ایسے بچے کو میں کیوں ماروں؟ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں جناب، میں تو ضرور آپ سے جہاد کروں گا، اور ہوا، اور اسی پہلوان کو علی رضی اللہ عنہ نے قتل بھی کیا۔